ہندوستان کی آزادی کے بعد جو نظام قائم کیا گیا وہ دستور کے تحت چلتا تھا. آج ہندوستان میں یعنی جمہوریت کے نام پر منمانی چل رہی ہے، تاناشاہی چل رہی ہے. تو ہمارے علاقوں میں، خاص طور سے مسلم بستی میں، سیاست جو ہمارے لوگ ہیں یا جو ہمارے مسیحا بن کر کے آتے ہیں وہ دستور پر چل رہے ہیں یا سیاست چلا رہے ہیں؟ آج کل تو آپ جانتے ہیں ظفر بھائی کہ پورے ہندوستان کے اندر ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی اوچھی سیاست سے ہندوستان کے زیادہ تر لوگ جو ہے پریشان ہیں. جی. حکمران جو ہیں وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں. جی. اور عوام جو ہے بعض لوگ ان کی طرفداری کرتے ہیں، بعض لوگ بیچارے مجبور ہیں جی. جو ان کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. جی. لیکن ہندوستان کا جو نظام ہے، جو دستور ہے، وہ جمہوری دستور ہے. اگر حکمران اسی دستور پہ عمل کریں تو نہ عوام پریشان ہوگی اور نہ ملک تنزلی کی طرف جائے گا. تو اب یہاں پر آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ تو کتابی باتیں ہو گئی ہیں. عملی طور پر ملک میں سیاست چل رہی ہے یا سمویدھان چل رہا ہے، دستور چل رہا ہے؟ ابھی فی الحال تو میں کیا، سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت زیادہ تر سیاست کھیل رہی ہے اور ووٹ کے چکر میں ہندو مفاد پرست سیاست کھیل رہی ہے. جی، مفاد پرست سیاست، مفاد پرستی ہی ہو رہی ہے. جی. اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جی. ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے لڑا رہی ہے، جو دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. جی. صرف مذہب نہیں، تمام فرقوں کو، تمام طبقات کو لڑایا جا رہا ہے. جیسے اب غربا کو جو ہے عمرہ سے اور مزدوروں کو جو ہے تاجران سے بھڑایا جا رہا ہے. بے شک. اب یہ بتائیے کہ اب ایسے حالات میں فرمان حکمراں چلے گا ہمارے ملک میں یا عوام کی فرمائش چلے گی؟ دیکھیے، عوام چاہتے ہیں کہ دستور کے تحت ہم جئیں، جمہوریت کے ساتھ جئیں. جی، عوام چاہتے ہیں کہ ہم دستور کے حساب سے جئیں، جمہوریت کے حساب سے جئیں. لیکن جو ورگلا کر کے، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے جو حکمران حکومت پر قابض ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم منمانی کریں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. تو ظفر بھائی، سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی ملک دستور سے ہٹ کر کے اگر چلایا جائے تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا اور اس ملک کے اندر تنزلی آئے گی. اگر دستور پہ رہ کر کے قوم حکمران ملک کو چلاتے ہیں تو انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا، ملک کی عوام خوشحال بھی رہے گی اور لوگوں کے اندر امن اور چین رہے گا. اب ایک بات بتائیے، آپ جو ہے نا ہر جگہ جو ہے موب لنچنگ کی بات کرتے ہیں، ہجومی تشدد کی بات کرتے ہیں کہ بھیڑ تنتر چل رہا ہے یہاں پہ، بھیڑ کے ذریعے سے جو ہے فیصلے طے کیے جا رہے ہیں اور منمانے انداز میں جو ہے نا جو ایک بھیڑ جو ہے غالب آ جاتی ہے. تو یہی بھیڑ سنسد میں، پارلیمنٹ میں بھی ہے جو اکثریت کے بل پر منمانے فیصلے جو ہے کر رہی ہے اور اقلیت کو اور اپوزیشن کو جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے دبا رہی ہے. تو یہاں پر سیاستداں اکثریت میں ہے ملک میں یا عوام اکثریت میں ہے؟ کیونکہ اگر عوام اکثریت میں ہوتے تو ابھی تک انقلاب برپا ہو گیا ہوتا. دیکھیے، عوام کی بات جو ہوتی ہے، حکمران جماعت کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے منوبل بڑھے رہتے ہیں، کیونکہ حکمران انصاف پسند نہیں ہے. حکمران جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ چھوڑ کر کے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے موب لنچنگ ہو جاتی ہے. پبلک، عوام ایک طرف زیادہ بھی رہے، اگر حکمران کی طرف تھوڑے کم لوگ رہیں تو حکمران کے پاس پولیس رہتی ہے، ان کے پاس ان کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے دمنگئی سے اور اپنے ظلم سے وہ لوگ آگے ہو جاتے ہیں، فوقیت لے جاتے ہیں اور جو انصاف پسند عوام ہے وہ بیچاری جھک جاتی ہے. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے عوام کے اندر کسی ایک شخص کو بہانہ بنا کر کے اور مذہب اور فرقہ دیکھ کر کے لوگ مل کر کے اس کا
اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں، تو یہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اسی اور وہاں طریقے سے سنسد میں جمہوریت پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت کا قتل ہوتا ہے۔ لوگ دھاندلی سے کسی قانون کو پاس کرواتے ہیں، دھاندلی سے اپوزیشن کو چپ کرواتے ہیں، وہاں وہ گارڈ کا استعمال کرتے ہیں، اپوزیشن کو گھسیٹ کر کے باہر کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے یہ بہت بڑا قتل ہوتا ہے، وہ جمہوریت کا قتل ہوتا ہے، وہ آئین کا قتل ہوتا ہے، وہ دستور کا قتل ہوتا ہے، اور یہ قتل ملک کے لیے تباہ بنتا ہے، تباہ کن ہے۔ جی اب ایسے حالات میں حکمراں بدلنا چاہیے یا نظام یا فرمان بدلنا چاہیے؟ دیکھیے، دستور ہر ملک کا ہوتا ہے، اور اچھے لوگ مل کر کے دستور بناتے ہیں، وہ دستور پہ اگر حکومت عمل کرے تو ملک کے اندر چین سکون ہوتا ہے، تب دستور بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب ظلم اور زیادتی بڑھ جاتی دستور ہے، تو ہم کو بدلنا ہی نہیں ہے، نظام بدلنا ہے صرف۔ نہیں، جب ظلم و زیادتی بڑھتی ہے، جب ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، عوام تکلیف اٹھاتے ہیں، حکمران عوام کی بات نہیں سنتی ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے، پھر وہی قوم جو آپ کو سر پہ بٹھاتی ہے وہی اتار کر کے نیچے پھینک دے گی۔ کب کرے گی؟ جب وقت آئے گا اور جب ایک نظام بنے گا، ہم اور آپ اور اپنے برادران وطن کو لے کر کے ایک تحریک پیدا کریں گے، ان لوگوں کو سمجھائیں گے اور ان کے دل کے اندر سچائی پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی چیز آ جائے گی۔ یہ لوگ بھی پہلے ویسے تھے، ان لوگوں نے ورگلایا لوگوں کو اور غلط باتیں سمجھائی، اور جذبات میں آ کر کے لوگوں نے ان کو سر پہ بٹھا لیا، سوچا کہ یہ اچھے دن لائیں گے، لیکن آج یہ اور برے سے برے دن ہو گئے ہیں۔ اب لوگ جانتے ہیں، اب تھوڑا سا آپ جیسے پترکار، آپ جیسے صحافی لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ بہترین پترکاریتا کیجئے، اچھی صحافت کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے، انشاءاللہ یہ نظام بھی بدل جائے گا۔ اس کے ساتھ میں آپ بھی تو ایک طرح سے صحافی ہیں، آپ لوگ بھی تو جمعہ کے دن جو ہے نا ممبر پہ کھڑے رہ کر کے جو ہے اپنی صحافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حق اور ظلم کے خلاف جو ہے نا آپ لوگ تفصیل اور تفسیر کے ساتھ میں جو ہے خطبہ اور بیان دیتے ہیں، کیا وہاں پر جو ہے یہ کوشش نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ بھی کوشش ہو سکتی ہے اور کی بھی جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے، ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے دینی رہنماؤں کا کام ہے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ترغیب دیں، ان کو بتائیں اور پیار سے، ہمدردی سے، محبت سے ان کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ ہمارے علماء یہ سب کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو ہم لوگ اور بڑھا دیں گے اور محنت کریں گے، تاکہ دنیا سے جو ہے یہ برائی ختم ہو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی سوچ دے، دنیا کے اندر چین و سکون پیدا ہو۔ شکریہ صاحب، آپ سے جو ہے ایک رہنمائی پائی ہے، ہمارے ذریعے سے عوام تک پہنچائیں گے ہم یہ پیغام انشاءاللہ۔